بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کو ہمارے چینل فن اینڈ فیکٹس ہب پر۔ میں ہوں فضیل شہزاد اور آج ہم بات کریں گے ارطغرل ایپیسوڈ 2 کے بارے میں۔ حائمہ بیگم کھانا بناتی ہے اور سب کو کھانے پر بلاتی ہے۔ سلیمان شاہ آ کے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے۔ حائمہ بیگم زلجان کو آواز لگاتی ہے اور زلجان کہتا ہے کام ختم کر کے آتا ہوں۔ سلیمان شاہ کہتا ہے آخر میرا ہی بیٹا ہے، پہلے کام ختم کرے گا اور پھر آئے گا۔ اور پھر وہاں ارطغرل بھی آ جاتا ہے۔ حائمہ بیگم شہناز سے گرداروں کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک۔ شہناز کہتی ہے امی جان وہ چارہ ڈالنے گیا ہے۔ حائمہ کھانا میز پر رکھتی ہے اور شہناز کو ایک اور تھالی لگانے کو کہتی ہے تاکہ اگر اس کا بیٹا سگرتین کبھی واپس آ جائے تو اسے برا نہ لگے۔ حائمہ بیگم ایک بار پھر گرداروں کے بارے میں پوچھتی ہے تو ساتھ ہی وہ بھی آ جاتا ہے اور سب کھانا شروع کرتے ہیں۔ سلیمان شاہ ارطغرل سے کہتا ہے سنا ہے کافروں کا شکار کیا ہے، تو گرداروں کہتا ہے بہت شوق ہے تمہیں مرہم پٹی کا، ہر مصیبت اپنے گلے میں ڈال لیتے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ وہ لوگ ظلم کا شکار تھے، ہم نے وہی کیا جو حق تھا۔ سلیمان شاہ ارطغرل سے پوچھتا ہے کون ہیں وہ لوگ؟ ارطغرل کہتا ہے کہ صلیبیوں نے انہیں قید کر لیا تھا، وہ آدمی ایک تاجر ہے۔ گردارو کہتا ہے ان کے بارے میں سلجوق لازمی باخبر ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ان کے ساتھ سلجوق سپاہی نہیں تھے۔ گردارو کہتا ہے بہت جلد سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ تم کیا مصیبت اٹھا لائے ہو۔ ارطغرل گردارو سے سوال کرتا ہے کہ اس کو پھر کیا کرنا چاہیے تھا، کیا وہ ان کو چھوڑ آتا؟ سلیمان شاہ کہتا ہے کہ ان کی قبیلے کی روایات کے مطابق خدمت کرو، باقی وقت پہ چھوڑ دو۔ حلیمہ اپنے باپ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے اور طبیب سے پوچھتا ہے کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ طبیب کہتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ خیمے میں شہینہ آ جاتی ہے۔ ارطغرل حلیمہ کو بتاتا ہے شہینہ نور گل کی منگیتر ہے۔ شہینہ حلیمہ سے کہتی ہے روشان اور بابر بھائی آپ کے لیے اچھا سا خیمہ تیار کر رہے ہیں، آپ لوگ وہاں آرام سے رہ سکیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اسے بابا کے پاس رکنا ہے اور ارطغرل کہتا ہے آپ جا کے آرام کر لیں، کافی مشکل اٹھائی ہے آپ نے، صبح تک آپ کے بابا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو میں ان کے پاس ہی ہوں۔ سلیمان شاہ کی کمر پر زخم ہوتا ہے جسے حائمہ بیگم صاف کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے خاموشی سے کیوں برداشت کر رہے ہو؟ سلیمان شاہ کہتا ہے غدار پہلے صرف پہاڑوں پر تھے، اب یہاں بھی آ گئے ہیں، کسی پر کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ حائمہ کہتی ہے کہ کم از کم آغا جان کو تو بتا دیتے، تو سلیمان شاہ کہتا ہے آغا جان کو بتا چکا ہوں اور آج رات کو چپکے سے دعا دے جائیں گے۔ پھر سلیمان چپ ہو جاتا ہے اور حائمہ پوچھتی ہے کیا آپ مہمانوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ سلیمان شاہ کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ یہ مہمان عام لوگ نہیں ہیں۔ ارطغرل حلیمہ کے باپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اسے باہر سے آہٹ محسوس ہوتی ہے، وہ باہر جا کر دیکھتا ہے پر کوئی نظر نہیں آتا۔ شہینہ حلیمہ کو لباس دیتی ہے اور وہ کہتی ہے وہ اس لباس میں بالکل شہزادی لگ رہی ہے، پر حلیمہ اس کی اس بات پہ خاموش رہتی ہے اور پھر شہینہ اسے بالوں میں لگانے کے لیے ایک کلپ دیتی ہے جو نور گل اس کے لیے لایا ہوتا ہے۔ کاراتویگر اس جگہ جاتا ہے جہاں ارطغرل حلیمہ کو آزاد کروا کے لے کے آتا ہے۔ اسے وہاں سے ایک کلہاڑا ملتا ہے جس سے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ان سب کو کئی قبیلے کے لوگوں نے مارا ہے۔ حلیمہ ارطغرل کے پاس آتی ہے اور اس سے اپنے بابا کا حال پوچھتی ہے۔ ارطغرل بتاتا ہے کہ اب وہ ٹھیک ہیں اور بخار بھی اتر گیا ہے اور آج ان کو آپ کے خیمے میں منتقل کر دیں گے۔ ارطغرل حلیمہ سے اس حملے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے پر حلیمہ خاموش رہتی ہے اور ارطغرل سے پوچھتی ہے کہ وہ سلجوق سلطنت میں تو نہیں ہے۔ ارطغرل حلیمہ سے پوچھتا ہے کیا ان کا سلجوقوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ حلیمہ اس بات سے انکار کر دیتی ہے۔ سلیمان شاہ اجلاس بلاتا ہے، اس میں گردارو بتاتا ہے حلب کے امیر عزیز جنگ کے لیے لشکر بنا رہے ہیں، کیوں نہ ہم انہیں زمین کے بدلے جنگجو مہیا کرنے کا معاہدہ کریں، تو سب اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف کاراتویگر سلیمان شاہ کے پاس قیدیوں کو لینے آتا ہے۔ سلیمان شاہ کہتا ہے ہمارے مہمان ہیں وہ، اور یہ کئی قبیلے کی روایتوں کے خلاف ہے کہ میں مہمانوں کو تمہارے حوالے کر دوں۔ کاراتویگر 2 دن کی مہلت دے کر چلا جاتا ہے۔ تیتوش کے پاس اس کے بھائی کی لاش کو بھجوا دیتے ہیں اور وہ غصے سے پاگل ہو کر اپنے خادم سے پوچھتا ہے کس نے مارا اسے، تو وہ بتاتا ہے نام نہیں معلوم، بس یہ معلوم ہے کئی قبیلے کے لوگ ہیں۔ وہ دوگلو گردارو کو بتاتا ہے کہ اس کے بابا کو دوگلو کو کاراتویگر کے پاس ایلچی بنا کر بیچ رہے ہیں، بس تم دیکھو کہ میں وہاں جا کر کیا کرتا ہوں۔ سلیمان شاہ خواب دیکھتا ہے کہ اس پر ارطغرل نے تیر چلا دیا ہے۔ سلیمان شاہ صبح ہوتے ہی الیاس کے پاس جاتا ہے اور خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھتا ہے، تو الیاس کہتا ہے اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ آگے مشکلات بہت آئیں گی اور دوسری یہ کہ ایلچی کو روحانی قوتوں کی مدد حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح ایپیسوڈ 2 اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایپیسوڈ 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔